ایک پریس کانفرنس کی اور اس پہ آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو شرکت کرنی چاہیے تھی آج کی میٹنگ کے اندر. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ ایک ملاقات کروا دی جائے، خیبر پختونخوا میں کابینہ بھی بن جائے گی اور باقی معاملات بھی جو ہے وہ آگے چلیں گے. تو یہ کیا واقعی مشکل کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رحمان صاحب. دیکھیں، آج کا جو اجلاس تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کا ذرا پہلے ایجنڈا دیکھ لیں. سب سے پہلے صوبوں میں گندم اور آٹے کی قلت، افغانستان کے ساتھ موجودہ صورتحال، جو ان کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے اس کا مستقبل ہو، سیز فائر ایکسٹینڈ ہو یا ختم ہو، اس کے بعد کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے، وہ کیا اس کے لیے ہماری تیاری ہے، یہ ڈسکس کرنا تھا. اور تھرڈ پر اس میں جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے لیے، اور جو فلڈ کے تمام نقصانات ہیں تمام صوبوں کے، اس کا تخمینہ لینا، اور پھر اس پہ آگے دنیا سے بات کرنا، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، یو این سے. اور موصوف ہمارے حادثاتی وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں اسلام آباد میں ہی موجود ہوں لیکن میں اس اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا کیونکہ میں عشق عمران میں مبتلا ہوں. اب مطلب قیدی نمبر 800 چور کی جوتیاں بنانا، پہننا، گھمانا، لشکر کشی کریں گے جیل پر، قیدی کو ایسے چھوڑا کے لے جائیں گے. دیکھیں، یہ ہے سیاسی باتیں. آپ کو جس کام کے لیے بلایا گیا تھا وہ ہے سرکاری ڈیوٹی اور ریاستی ڈیوٹی. وہ آپ پر عوام کا اب قرض ہے، وہ آپ پر اس صوبے کی 4 کروڑ آبادی کا اب قرض ہے. لیکن یہ مجھے محسوس ہوا آج کہ عشق عمران بمقابلہ عشق پاکستان ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں اس میں نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا. ایسے نہیں ہوتا. لیکن اختیار ولی صاحب، اس میں دیکھیے اس وقت صوبے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، دیکھیے اختیار ولی صاحب، صوبے کے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، جو وہاں پر دہشت گردی کا سامنا ہے. اور شاید وفاق اور صوبے کے درمیان، کیونکہ آپ وفاق کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سچویشن کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. آپریشن کے معاملے پر حکومت، جو صوبائی حکومت ہے، وہ ایک طرف دیکھ رہی ہے، وفاقی حکومت کی جو ہے وہ اپروچ ایک اور ہے. کیا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ، کیا کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے، کیا کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس پر کوئی یکسو ہو کر آگے بڑھے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں نا، بہت بڑا دل اور بہت بڑا گردہ. یہ ہمارا ہی ہے کہ ان کی حکومت کو، ان کے وزیر اعلیٰ بننے کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کہ انہوں نے جو رولز تھے، ریگولیشنز تھے، کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو فالو نہیں کیا اور انہوں نے اپنی مرضی ٹھونسی. اس کے باوجود کل وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد کے لیے کال کی، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی. آپ نے ویسے ہی ایک جملہ ساتھ لگا دیا کہ میں نے وزیر اعظم کو کہا کہ میری ملاقات کرا دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. نان سینس. اس طرح ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی یہ بے وقوفی ہے کہ آپ ایک صوبے کا کام وفاق سے مانگ رہے ہیں. وہ طریقہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے آپ کو یہ جو بات کی نہیں، آپ ان کے ساتھ باندھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے خیبر پختونخوا کا، پاکستان کا، وہ پاک افغان کشیدگی ہے. اور وہ آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے کوئی آپ کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن آپ ہیں. حادثاتی طور پر ہیں لیکن آپ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی مجھے ایک اور معاملہ جس پر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں، ایک جملہ اختیار ولی صاحب، جی تھوڑا ایک جملہ سن لیجئے. کر لیجئے آپ کی ملاقات عمران سے اگر آج نہیں ہوئی، کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی. ملاقات آپ کی ہو ہی جائے گی. ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو ملاقات آپ کی ہو جانی ہے. لیکن جو آپ کی جملہ ذمہ داریاں ہیں سرکاری، اس کو کم از کم اپنی سیاست کا جو آپ کی بھٹی ہے اس کا ایندھن نہ بنائے. اچھا، اب ایک اور جو ذمہ داری، ظاہری بات ہے وہاں پر تعاون جو ہے وہ درکار ہوگا وفاقی حکومت کو بھی. اسی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ افغان مہاجرین اب صرف وہی رہیں گے جن کے پاس جو ہے وہ ویزا ہوگا. تو افغان مہاجرین سب سے بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہے. کس طرح سے صوبائی حکومت اگر تعاون نہیں کرتی تو وفاق کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا ان کو واپس بھجوانا. دیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے.
वफाक जो है ना उसके पास इतने वसाइल भी हैं और इतने सोर्सेज भी हैं और एक नहीं 10 रास्ते हैं अपना काम करने के लिए। जो एग्जीक्यूशन हमें करनी होगी वो हम कर लेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस सूबे में एक हुकूमत अगर कायम हो तो उसको अपनी रियासती जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी के साथ आप सियासत भी करें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप जो मुल्क की मफाद के काम है उसमें कभी रोड़े मत अटकाए तो बेहतर है। ये नहीं हो सकता कि वफाक इस तरफ जाएगा तो सूबा इस तरफ जाएगा, ये हो नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। और अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में आपका मुस्तकबिल जो है वो अली अमीन गंडापुर से भी शायद फिर बदतर ही हो और बड़ा शॉर्ट लिव। और वफाक और सूबे की वर्किंग कोऑर्डिनेशन का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी सर, आप इस पे देखें ना, मैंने आपको बोला रहमान साहब के वजीर आजम ने सारी चीजों को एक साइड पर रखकर आपको मुबारकबाद के लिए कॉल की, आपको आज की मीटिंग के लिए दावत दी गई और आपका एटीट्यूड ये है कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं लेकिन मैं इजलास में नहीं जाऊंगा। यार क्या है, आप वजीर आला बन गए हैं कि आप कोई शहंशाह मुअज्जम जलालुद्दीन अकबर थोड़ी बन गए हैं? आप तो अपने आप को मुगल बादशाह समझने लगे हो, ऐसे तो नहीं होता। और आपकी सीरियसनेस है, सूबे के हालात देखें, सूबे के गवर्नर्स को देखें, लॉ एंड ऑर्डर को देखें, पाक अफगान कशीगी को देखें और सूबे की रिप्रेजेंटेशन कराई गई एक ऐसे बंदे की जिसका ताल्लुक इस सूबे से नहीं है, उसको मुशीरे खजाना बनाने के लिए कराची से, सिंध से इंपोर्ट किया गया था। इनके पास तो यहाँ पे अपना कोई वजीर खजाना भी नहीं था। उसको जो नॉन इलेक्टेड बंदा है इस वक्त वो डी नोटिफाई भी हो चुका है, उसकी मतलब कोई स्टैंडिंग नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको केपी की रिप्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग में भेज दिया। दिस शोज, ये बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कितनी सीरियस है।